بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں جماعت نہم کی اردو لازمی کتاب کے لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم سبق نمبر 11 ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری کے مصنف کا تعارف، سبق کا خلاصہ، سبق کا مرکزی خیال، سبق کے مشقی سوالات، نثر پاروں کی تشریح اور اقتباسات کی تشریح کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آنے والے اس طرح کے مزید لیکچرز بھی ملتے رہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں مصنف کے تعارف کی طرف۔ سبق ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری کے مصنف قدرت اللہ شہاب 1917 عیسوی کو پیدا ہوئے اور 1986 عیسوی کو وفات کی۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ آپ نے آزاد کشمیر میں سیکرٹری جنرل اور جھنگ میں ڈپٹی کمشنر کے عہدوں پر کام کیا۔ آپ نے پاکستان کے گورنر جنرل غلام محمد، صدر اسکندر مرزا اور صدر ایوب خان کے ساتھ بطور پرائیویٹ سیکرٹری کام کیا۔ ہالینڈ میں پاکستان کے سفیر بھی رہے۔ پاکستان کی ادبی تنظیم رائٹرز گلڈ کے بانی تھے۔ آپ انجمن ترقی اردو پاکستان کے اعزازی صدر بھی رہے۔ آپ کی مشہور تصانیف میں شہاب نامہ، یا خدا، ماں جی، نفسانے، سرخ فیتہ شامل ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے خلاصے کی طرف۔ مصنف سرکاری افسر تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک مقام پر ڈسٹرکٹ بورڈ کا ڈاک بنگلہ نظر آیا۔ ڈاک بنگلہ کھلا تھا، چھت غائب تھی۔ چوکیدار نے بتایا کہ چھت سیلاب سے گری ہے۔ وہاں مصنف 100 سال پرانے چینی کے برتن دیکھتا ہے جو لندن کے بنے ہوئے۔ سوچتا ہے کہ ہماری تعمیر کی ہوئی ڈاک بنگلے کی چھت سیلاب کے ایک ہی جھٹکے میں بہہ گئی، مگر چینی کے برتن اب تک موجود ہیں۔ ڈاک بنگلے کی رعایت سے مصنف کو دور افتادہ گاؤں میں ڈسٹرکٹ بورڈ کی ایک ڈسپنسری یاد آ گئی۔ مصنف بغیر اطلاع دیے اس ڈسپنسری کا دورہ کرنے پہنچ گئے۔ سبق میں مصنف کو اسپتال ایک استبل کی طرح نظر آیا۔ ڈاکٹر صاحب دھوتی بنیان میں ملبوس کرسی پر اکڑوں بیٹھے مریضوں کا علاج کر رہے تھے۔ مریض نسخہ لے کر چلے جاتے، دوا نہیں مانگتے تھے۔ مصنف خود تو نہیں بتاتے، مگر گاؤں کے لمبردار کے آنے سے ڈاکٹر کو معلوم ہو جاتا ہے کہ مصنف ضلع جھنگ کے ڈپٹی کمشنر ہیں۔ ڈاکٹر انہیں ڈسپنسری کا دورہ کراتے ہیں جہاں سوائے 2-3 دوائیوں اور باسی پانی کے کچھ نہ تھا۔ معلوم ہوا کہ ڈسٹرکٹ بورڈ ہر سال باقاعدگی سے ڈسپنسری کا بجٹ منظور کرتی ہے، مگر دوائیاں سال کے آخر یا اگلے سال آتی ہیں۔ ڈاکٹر نے یہ بھی بتایا کہ مریضوں کی تعداد میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے۔ ہسپتال میں ایک جگہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی بھینس باندھی ہوئی تھی جو مصنف کو دورہ کرانے سے پہلے ہٹا دی گئی تھی، مگر گوبر کے تازہ نشانات موجود تھے۔ معائنے کے بعد مصنف نے وزٹر بک میں طنزیہ انداز میں اپنی رائے کا اظہار کیا۔ جب چند سال بعد مصنف دوبارہ اس ڈسپنسری کے دورے پر گئے تو ڈاکٹر صاحب کی بھینس بدستور بندھی ہوئی تھی، مگر وزٹر بک میں مصنف کے پہلے دورے کا صفحہ غائب تھا۔ چلتے ہیں سبق کے مرکزی خیال کی طرف۔ ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری قدرت اللہ شہاب کی تحریر ہے جو ان کی تصنیف شہاب نامہ سے ماخوذ ہے۔ اس سبق میں مصنف ہلکے پھلکے طنزیہ انداز میں سرکاری گورنمنٹ اداروں کی زبوں حالی اور سرکاری اہلکاروں کی نااہلی بیان کرتے ہوئے ضلع جھنگ کے دور افتادہ گاؤں کی ایک سرکاری ڈسپنسری کے دورے کا ذکر کرتے ہیں۔ اس دورے میں انہوں نے جو کچھ دیکھا وہی اس سبق میں بیان کر دیا۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے مشقی سوالات کی طرف، جس میں سوال نمبر 1 درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ پہلا سوال ہے، چوکیدار نے ڈاک بنگلے کی چھت غائب ہونے کی کیا وجہ بیان کی؟ اس کا جواب ہے، چوکیدار نے بڑی خندہ پیشانی سے وضاحت کی، دراصل یہ 1950 عیسوی کے سیلاب کا نتیجہ ہے۔ ڈاک بنگلہ کی چھت سیلاب کے ایک ریلے سے بہہ کر گر گئی تھی۔ دوسرا سوال ہے، مصنف نے دیہات میں گھومنے کے شوق کی کیا وجہ بیان کی ہے؟ اس کا جواب ہے، مصنف کے مطابق دیہات میں گھومنے سے
انسان کی آنکھ ان نظاروں کا مشاہدہ کرتی ہے جو ڈپٹی کمشنر کی آنکھ کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ انسان کی آنکھ سب کچھ دیکھتی ہے اور ڈپٹی کمشنر کی آنکھ فقط وہی دیکھنے کی عادی ہو جاتی ہے جو اسے دکھایا جائے۔ تیسرا سوال ہے، مصنف کو گاؤں میں جو استبل نظر آیا وہ دراصل کیا تھا؟ اس کا جواب ہے، مصنف کو گاؤں میں جو استبل نظر آیا وہ دراصل ایک ہسپتال تھا۔ سوال نمبر 4، مصنف نے ہسپتال کے انڈور وارڈ کو کیسا پایا؟ اس کا جواب ہے، مصنف نے ہسپتال کے انڈور وارڈ کو دیکھا جس میں غالباً ڈاکٹر صاحب کی بھینس باندھی جاتی تھی، کیونکہ ایک کونے میں تازہ گوبر کے نشان تھے جنہیں ابھی ابھی صاف کیا گیا تھا۔ اس سے اگلا سوال، گاؤں کے نمبردار کے بتانے پر ڈاکٹر کا رد عمل کیا تھا؟ اس کا جواب ہے، گاؤں کے نمبردار کے بتانے پر ڈاکٹر کا رد عمل یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب بے تحاشا بھاگ کر اپنے کوارٹر میں گئے اور کچھ دیر کے بعد بنیان کے اوپر شیروانی پہنے اور ہاتھ میں اسٹیتھوسکوپ لے کر برآمد ہوئے۔ اب انہوں نے خالص افسرانہ انداز میں میری تشریف آوری پر خوشنودی کا اظہار فرمایا اور مجھے ہسپتال کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، ڈاکٹر صاحب کس حلیے میں مریضوں کا معائنہ کر رہے تھے؟ اس کا جواب ہے، ڈاکٹر صاحب دھوتی اور بنیان پہنے کرسی پر اکڑوں بیٹھے مریضوں کا معائنہ کر رہے تھے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد سوال نمبر 2، درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ یہ مختلف الفاظ دیے گئے ہیں جن کے جملے میں نے پہلے سے بنا لیے ہیں۔ آپ سبق کے حصے میں سے بھی الفاظ کے جملے بنا سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو اپنی طرف سے بھی بنا سکتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے خندہ پیشانی۔ اس کا جملہ بنے گا، ہمیں ہر انسان کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا چاہیے۔ دوسرا لفظ ہے حکمت۔ اس کا جملہ ہے، ہر مشکل آزمائش میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ تیسرا لفظ ہے دور افتادہ۔ اس کا جملہ ہے، پاکستان کے دور افتادہ علاقوں صحرا تھر میں آج بھی پانی کا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد چوتھا لفظ ہے خوشنودی۔ اس کا جملہ ہے، ہمیں ہر کام اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے۔ پانچواں لفظ ہے فی البدیہہ۔ اس کا جملہ ہے، علی بہت حاضر جواب ہے، وہ ہر بات کا فی البدیہہ جواب دیتا ہے۔ چھٹا لفظ ہے سرعت۔ اس کا جملہ ہے، کتے کو سامنے دیکھ کر بلی سرعت سے گھر میں گھس گئی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ اس میں پہلا جملہ ہے، ڈاک بنگلے کی رعایت سے یاد آ گئی۔ نمبر 1 ڈسپینسری، نمبر 2 ایک عمارت، نمبر 3 ایک مسجد، نمبر 4 ایک گاڑی۔ ان چاروں میں درست جواب ہے ایک ڈسپینسری۔ دوسرا جملہ ہے، مصنف کی وضع قطع میں کوئی علامت موجود نہیں تھی۔ نمبر 1 ڈپٹی کمشنر کی، نمبر 2 ڈپٹی ڈائریکٹر کی، نمبر 3 ڈپٹی سیکرٹری کی، نمبر 4 ڈپٹی کنٹرولر کی۔ اس کا درست جواب ہے نمبر 1 ڈپٹی کمشنر کی۔ تیسرا جملہ ہے، آنکھ سب کچھ دیکھتی ہے۔ نمبر 1 پتھر کی، نمبر 2 انسان کی، نمبر 3 حیوان کی، نمبر 4 فرشتے کی۔ اس کا درست جواب ہے نمبر 2 انسان کی۔ اگلا جملہ ہے، جو استبل نظر آیا وہ دراصل تھا، نمبر 1 ڈاک خانہ، نمبر 2 ڈاک بنگلہ، نمبر 3 اسپتال، نمبر 4 عجائب گھر۔ اس کا درست جواب ہے نمبر 3 اسپتال۔ پانچواں جملہ ہے، ڈسپینسری کا آخری معائنہ ہوا تھا، نمبر 1 1930 عیسوی میں، نمبر 2 1931 عیسوی میں، نمبر 3 1932 عیسوی میں، نمبر 4 1934 عیسوی میں۔ اس کا درست جواب ہے نمبر 2 1931 عیسوی میں۔ چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کیجیے۔ عزیز طلبہ، اس میں خالی جگہوں میں جو الفاظ آئیں گے وہ میں نے پہلے سے لکھ دیے ہیں، آپ تمام کو اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے، ڈاکٹر صاحب دھوتی اور بنیان پہنے کرسی پر ڈیش بیٹھے تھے۔ اس میں لفظ آئے گا اکڑوں۔ دوسرا جملہ ہے، مریض اپنی ڈیش کے مطابق اپنے مرض کی خود تشخیص کرتا تھا۔ اس میں لفظ آئے گا بساط۔ تیسرا جملہ ہے، غالباً یہ نسخہ ڈیش کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس میں لفظ آئے گا تعویذ۔ چوتھا جملہ ہے، مجھے وہم ہونے لگا ہے کہ میں ضلع ڈیش کا ڈپٹی کمشنر لگ گیا ہوں۔ اس میں لفظ آئے گا جھنگ۔ پانچواں جملہ ہے، ڈاکٹر صاحب
ڈیش برس سے مسیحائی فرما رہے تھے۔ اس میں لفظ آئے گا نو۔ عزیز طلبہ، چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیے۔ یہ 5 مختلف جملے دیے گئے ہیں جس میں درست جملوں پر اور غلط جملوں پر ٹک کا نشان لگانا ہے۔ پہلا جملہ ہے چینی کے بنے ہوئے ظروف 150 سال پرانے تھے۔ یہ جملہ غلط ہے، لہٰذا اس پر غلط کا نشان لگا دیا گیا ہے۔ دوسرا جملہ ہے اسپتال کے وارڈ میں ڈاکٹر صاحب کی بھینس باندھی جاتی تھی۔ یہ جملہ درست ہے، لہٰذا اس پر ٹک کا نشان لگا دیا گیا ہے۔ تیسرا جملہ ہے انسانی آنکھ عموماً ترچھی ہوتی ہے۔ یہ جملہ غلط ہے، لہٰذا اس پر غلط کا نشان لگا دیا گیا ہے۔ چوتھا جملہ ہے یہاں پر دوائیوں کی جگہ تعویذوں سے علاج کیا جاتا تھا۔ یہ جملہ بھی غلط ہے، لہٰذا غلط کا نشان لگا دیا گیا ہے۔ پانچواں جملہ ہے وارڈ میں بکری باندھنے کا بھی بندوبست ہے۔ یہ جملہ بھی غلط ہے، لہٰذا اس پر بھی غلط کا نشان لگا دیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد اگلا سوال گزشتہ کل صبح سے رات تک کے واقعات لکھیے۔ یہ پورے واقعات میں نے اسکرین پر لکھ دیے ہیں، آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ میری آنکھ کھل گئی تھی۔ وضو کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوا۔ قرآن شریف کی تلاوت کے بعد میں عموماً ورزش کرتا ہوں اور چہل قدمی کے لیے باہر جاتا ہوں، لیکن آج کل میٹرک کے امتحان ہو رہے ہیں، لہٰذا میں نے ورزش اور چہل قدمی نہیں کی اور امتحانات کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اور کچھ دیر گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد دوبارہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ دوپہر کے وقت اور نماز کے بعد تھوڑی دیر میں نے قیلولہ کیا۔ شام کو اپنے قریبی دوست کے گھر گیا، کچھ وقت اس کے ساتھ گزارا۔ ہماری زیادہ گفتگو امتحانات سے متعلق تھی۔ عصر کی نماز پڑھ کر واپس گھر آیا، دوبارہ مطالعہ میں مصروف ہو گیا۔ مغرب سے کچھ دیر قبل اٹھا اور مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ نماز کے بعد امی جان کی ہدایات کے مطابق کچھ سامان کی خریداری کے لیے قریبی بازار گیا۔ رات کے کھانے اور عشاء کی نماز کے بعد دوبارہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا اور کافی دیر تک پڑھتا رہا، یہاں تک امی جان کمرے میں آئیں۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعائیں دیں اور مجھے سونے کو کہا۔ میں نے ان کے کہنے کے مطابق کتابیں بند کیں اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اقتباسات کی تشریح کی طرف۔ امتحانات میں جس طرح سے اشعار کی تشریح آیا کرتی ہے، اسی طرح سے اسباق میں سے کچھ حصے اقتباس کے طور پر دیے جاتے ہیں۔ 2 یا 3 لائن کا ایک اقتباس دیا جاتا ہے جس کی تشریح آپ نے کرنی ہوتی ہے، اور جس کی تشریح میں پہلے سبق کا حوالہ اور پھر اس کے بعد مصنف کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ تو جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سوال ہے درج ذیل اقتباسات کی تشریح مع حوالہ سیاق و سباق کیجیے۔ اقتباس نمبر 1، ڈاک بنگلے کی رعایت سے مجھے ڈسٹرکٹ کی ایک ڈسپنسری یاد آ گئی جو ایک نہایت دور افتادہ گاؤں میں واقع ہے۔ بغیر اطلاع دیے دور دراز دیہات میں اکیلے گھومنے کا مجھے بے حد شوق ہے۔ سبق کے حوالے میں سبق کا نام لکھیں گے۔ یہ اقتباس کتاب میں موجود سبق ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری سے لیا گیا ہے۔ اسی طرح حوالہ مصنف میں مصنف کا نام لکھیں گے اور ان کی کتاب کا نام لکھیں گے۔ یہ سبق قدرت اللہ شہاب کا تحریر کردہ ہے جو ان کی کتاب شہاب نامہ سے ماخوذ ہے۔ اب آتے ہیں اقتباس کی تشریح کی طرف۔ قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ ڈاک بنگلے کی خراب صورتحال دیکھ کر انہیں دور دراز گاؤں کی ایک چھوٹی ڈسپنسری یاد آ گئی۔ دور دراز علاقے میں سرکاری دفاتر اور عمارتوں کا معائنہ کرنا بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ علاقوں کے ذمہ دار افسران اپنی منمانی کرتے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ ان کو چیک کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ مجھے بھی ایسے علاقوں میں جانے گھومنے پھرنے کا بڑا شوق تھا۔ مصنف بغیر اطلاع کے ان علاقوں میں معائنے کے لیے چلا جاتا ہے اور جو مشاہدے میں آتا ہے اسے گھر آ کر لکھ لیتا ہے۔ اقتباس نمبر 2، دنیائے طب میں یہ اسپتال ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں دوائیوں کی جگہ نسخوں سے علاج کیا جاتا ہے اور مریضوں کی تعداد روز افزوں ترقی پر ہے۔ ہسپتال میں داخل ہونے والے مریضوں کے لیے بھینس کے خالص دودھ کا خاطر خواہ انتظام ہے کیونکہ وارڈ میں بھینس باندھنے کا بھی اچھا بندوبست ہے۔ گوبر بھی وقت پر اٹھایا جاتا ہے اور مکھیوں کی آمد و رفت پر کوئی خاص پابندی نہیں ہے۔ چلتے ہیں اقتباس کی تشریح کی طرف۔ اس اقتباس میں قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ جب میں نے اسپتال کا معائنہ مکمل کر لیا
तो डॉक्टर साहब ने एक विजिटर बुक मेहमानों की किताब पेश की, जिस पर अपने तासुरात लिखते हुए कहते हैं, डॉक्टर साहब ने मुझे दावत दी कि मैं भी उस पर कुछ लिखूं। मैंने जो कुछ उसमें लिखा वो ये है कि मेडिकल की दुनिया में इस गांव का अस्पताल अपनी मिसाल एक है। इसको तिब के मैदान में एक संगे मील की हैसियत हासिल है। यहाँ के डॉक्टर दवा की बजाय दवाओं के नुस्खों से इलाज करते हैं। मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, अमराज बढ़ते जा रहे हैं। इस अस्पताल के इंडोर वार्ड में भैंस पालने के इंतजामात मौजूद हैं। उसकी गंदगी भी वक्त पर साफ कर दी जाती है। मक्खियाँ अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं। उनके आने जाने पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। अजीज़ तलबा, इसके बाद जुमलों की तशरीह की तरफ चलते हैं। जिस तरह से इम्तिहानात में इक़्तिबास की तशरीह आया करती है, इसी तरह से सबक के मुख्तसर से जुमले की भी तशरीह लिखनी होती है, जिसमें सबक का हवाला और मुसन्निफ़ का हवाला भी लिखना होता है। जुमला नंबर 1, इंसान की आँख सब कुछ देखती है और डिप्टी कमिश्नर की आँख फ़कत वही देखने की आदी हो जाती है जो उसे दिखाया जाए। सबक के हवाले में सबक का नाम लिखा जाएगा और मुसन्निफ़ के हवाले में मुसन्निफ़ का नाम लिखा जाएगा। ये जुमला सबक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की डिस्पेंसरी से अख़ज़ किया गया है। हवाला मुसन्निफ़, इस सबक को कुदरतुल्लाह शहाब ने तहरीर किया है। जुमले की तशरीह में आम इंसान की आँख अपने माहौल और हालात का हकीकी मुशाहिदा कर लेती है। वो चीज़ों को असल हालत में देख लेती है, जबकि डिप्टी कमिश्नर को जो माहौल और हालात दिखाए जाते हैं वो मसनूई और बनावटी होते हैं, और डिप्टी कमिश्नर की आँखें उन्हीं मसनूई और बनावटी चीज़ों के देखने की आदी हो जाती हैं। जुमला नंबर 2, मरीज़ अपनी बिसात के मुताबिक अपने मर्ज़ की तशख़ीस खुद करता और डॉक्टर साहब बड़ी सुरत से नुस्खा लिखकर उसके हवाले कर देते। इस जुमले की तशरीह कुछ इस तरह से है। ये एक देहात की डिस्पेंसरी का मंजर है, जहाँ बनियान धोती पहने डॉक्टर कुर्सी पर उकड़ू बैठा है। उसके चारों तरफ मरीज़ खड़े हैं। डॉक्टर साहब मरीज़ से हाल पूछते हैं। मरीज़ अपनी जानिब से मर्ज़ की अलामतें बताता है। डॉक्टर साहब बड़ी तेज़ी से दवाइयाँ पर्ची पर लिखते हैं और मरीज़ के हवाले कर देते हैं। अजीज़ तलबा, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसके साथ ही मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो, दूसरों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।